السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کینیڈا ایک خوبصورت اور حسین ملک، صحت کے لیے بہترین جگہ اور ایک پرسکون اور پرامن ملک۔ ایسا ملک جہاں نہ صرف عیسائی بلکہ سکھ، ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کو لوگ گھر کہتے ہیں، گھر سمجھتے ہیں، لیکن افسوس اب یہ گھر کچھ لوگوں کے لیے زیادہ محفوظ ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ اس گھر میں اسلام فوبیا آ چکا ہے، جو کہ اس گھر کے چند مخصوص رہائشیوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور ان پر حملہ کر رہا ہے، ان کے مذہب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کینیڈا جیسے پرامن ملک میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امن نہیں، دہشت پسند کرتے ہیں، اور وہی دہشت دوسرے لوگوں پر نکال رہے ہیں۔ کینیڈا میں اسلام فوبیا کا یہ سلسلہ 7 جون کو شروع ہوا، جب ایک مسلم خاندان کے 5 افراد کو جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر ان کے مذہب سے نفرت کی بنیاد پر انہیں ٹرک سے کچلا گیا، جس میں صرف 9 سالہ بچہ زندہ بچا۔ اور اب کینیڈا جیسے پرامن ملک میں اسلام فوبیا زور پکڑ رہا ہے۔ پچھلے 3 دن میں 3 مسلمانوں پر حملے ہوئے۔ پہلا حملہ 2 مسلمان بہنوں پر ہوا جو حجاب پہنے ہوئی تھی، اور دوسرا حملہ ایک مسلمان آدمی پر ہوا۔ میں باری سے آپ کو دونوں حملوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینیڈا کے شہر سسکاٹون کی۔ یہ واقعہ ہے کینیڈا کے شہر سیسکاٹون کا، جہاں صبح کے 5:30 بجے کے قریب محمد کاشف معمول کے مطابق سیر پر نکلے تھے، جب ان پر پریسٹن ایونیو میں ان کے گھر کے قریب حملہ ہوا۔ کاشف نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ جب حملہ شروع ہوا تو پہلے کیا ہو رہا تھا۔ کاشف نے CTV نیوز کو بتایا کہ میں نے اپنے پیچھے کسی طرح کا وزن محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے چاقو ان کی پیٹھ میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس نے زخم چھوڑ دیا۔ کاشف جو چھڑی کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ 2 مردوں نے ان پر حملہ کیا۔ ان دونوں نے کاشف کو گالیاں دیتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام، تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ، ہمیں تم پسند نہیں۔ کاشف کے مطابق ان لوگوں نے ان کے روایتی لباس کو برا بھلا کہا اور پھر یہ پوچھا کہ یہ داڑھی تمہارے پاس کیوں ہے۔ پھر انہوں نے ان کا بازو تھام لیا اور ان کی داڑھی کاٹ دی۔ کاشف نے اپنی داڑھی بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اسے چھپا لیا، تو ان لوگوں نے چاقو سے ان کے ہاتھ پر وار کر دیا، جس پر بعد میں 1 درجن ٹانکے لگے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کاشف کی چھڑی چھین لی اور اس سے ان کے سر اور ان کے کندھوں پر وار کیے۔ کاشف نے بتایا کہ ان کی آنکھیں دھندلانے لگی اور اس جھڑپ کے دوران وہ اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں کھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد کاشف بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا، گھنٹیاں بجائی، لیکن شاید ان کی بیوی بچے سو رہے تھے تو کوئی باہر نہ آیا۔ پھر وہ اپنی پڑوسیوں کے گھر گئے اور وہیں بھی انہیں یہ صلہ ملا۔ مایوس اور بے اختیار کاشف آخر تھک ہار کر اپنے گھر کے سامنے والے صحن میں لیٹ گئے۔ کاشف نے بتایا کہ بالآخر ایک ٹرک ڈرائیور جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ان کا لہراتا ہوا ہاتھ دیکھا اور ٹرک روک کر 911 پر فون کیا، جس کے بعد پولیس اور طبی امداد آ گئی۔ کاشف کا کہنا تھا کہ میں پچھلے 20 سالوں سے اس ملک میں رہ رہا ہوں۔ جب میں یہاں آیا تو میری عمر 12 سال تھی۔ پاکستان کینیڈا کلچرل ایسوسی ایشن برائے سسکاٹون کے ترجمان دانیال مصطفیٰ نے کہا، یہ نفرت کی انتہائی سطح تھی۔ ایک برادری کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے کافی دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ ان کی برادری چاہتی ہے کہ حکومت ان واقعات کے خلاف سنجیدگی سے اقدامات کرے۔ ایک نیوز ریلیز میں سسکاٹون پولیس سروس SPS نے تصدیق کی کہ جمعے کے روز صبح 6 بجے سے قبل افسران نے سنگین حملے کی اطلاع پر جواب دیا۔ نیوز ریلیز میں کہا گیا کہ SPS کی سیریس اسالٹ یونٹ اس حملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ SPS کے مطابق حملے کی تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے اور پولیس لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ جمعے کی شام سسکاٹون کے میئر چارلی کلارک نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس حملے سے خوفزدہ اور غم زدہ ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے آج صبح کاشف اور پھر پولیس سے بات کی اور مسلم برادری کے رہنماؤں سے بھی بات کی۔ میں کاشف کے لیے فکر مند ہوں، میں ان کے نوجوان کنبے کے لیے فکر مند ہوں اور میں پوری مسلم کمیونٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ کلارک نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں انہوں نے مسلم برادری کے رہنماؤں اور دوستوں کے ساتھ سسکاٹون اور دیگر شہروں میں نسل پرستانہ حملوں کے اثرات کے بارے میں دلی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے شہر میں ناقابل قبول ہے، یہ وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ میں مسلم برادری یا کسی بھی برادری کے لیے ایسا نہیں چاہتا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے حملے کی جو ایڈمنٹن میں ہوا۔ سینٹ ایلبرٹ میں
دن کے وقت 12:30 بجے ایک نقاب پوش نے 2 مسلم خواتین پر حملہ کیا جنہوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ایک خاتون کو حجاب سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور دوسری پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سینٹ ایلبرٹ پولیس کے مطابق یہ واقعہ بدھ کے روز پیش آیا جو نفرت انگیز ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سینٹ ایلبرٹ کی وہ رہائشی 2 بہنیں جن کی عمر 20 سال کے قریب ہے وہ ایڈمنٹن کے شمال مغرب ایل ڈوراڈو پارک کے قریب ایک بجری راستے پر چل رہی تھی۔ پولیس کے مطابق ایک سفید فام آدمی جس نے بندانہ پہنا ہوا تھا ان کے پاس آیا۔ اس نے ایک عورت کو اس کے حجاب سے پکڑ لیا اور اسے زمین پر دھکیل دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھری نکالی اور دوسری عورت کو گرا دیا، اسے دھمکایا اور اس کے خلاف نسل پرستانہ تبصرے کرنے لگا اور پھر اس کے بعد وہ نامعلوم سمت میں فرار ہو گیا۔ RCMP کے مطابق پہلی خاتون کو ہوش آ گیا اور اسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری خاتون کو معمولی چوٹیں آئیں لیکن اسے ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پولیس افسران نے کتوں سمیت اس شخص کی تلاش کے لیے علاقے کو چھان مارا لیکن وہ شخص نہ ملا۔ اب تک تفتیش جاری ہے۔ RCMP کانسٹ MJ بروز نے کہا کہ حملے کی تفتیش نفرت انگیز جرم کے طور پر کی جا رہی ہے۔ Investigation is ongoing and St. Albert RCMP General Investigation Unit has taken over the file. St. Albert GIS section are working with the Edmonton City Police and are treating this as a hate-motivated crime. St. Albert RCMP are asking for the public's assistance. If anyone was walking along that pathway or in the Alderwood Grove Park area, matching the description of the male, which I will talk about, they're asked to call the detachment. The male was described as Caucasian, approximately 50 years old, 6 feet tall, average build with broad shoulders. He was wearing light-colored or dark-colored blue jeans with a navy shirt, has light-colored hair and light-colored eyes. He was wearing a red and white bandana-type COVID mask that had graffiti on it. پولیس کے مطابق وہ شخص تقریباً 50 سال کی عمر کا تھا۔ سفید فام تھا جس کی جسامت اوسط اور اس کے کندھے چوڑے تھے۔ اس کے ہلکے رنگ کے چھوٹے بال اور ہلکی رنگ کی آنکھیں تھیں۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی جینز، بحریہ کی شرٹ اور ایک سفید بنڈانہ پہنا ہوا تھا جس پر گریفٹی لیٹرنگ تھی۔ دونوں بہنیں پوسٹ سیکنڈری سطح پر کرمنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ایک بہن ریچ ایڈمنٹن کے لیے کام کرتی ہے جو ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے۔ چھوٹی بہن اسی تنظیم میں سمر کی طالبہ کے طور پر رضاکار ہے۔ ایڈمنٹن میں مسلم خواتین کو نشانہ بنائے جانے والے متعدد حالیہ حملوں کی اطلاع ملی ہے، بشمول ایک صومالی مسلم خاتون کی جو حجاب پہنے ہوئی تھی۔ اس ماہ کے شروع میں اس پر حملہ ہوا، مبینہ طور پر اسے گردن سے پکڑ کر فٹ پاتھ پر دھکیل دیا گیا۔ سینٹ ایلبرٹ کی میئر کیتھی ہیرن نے اس حملے کو گھریلو دہشت گردی کا ایک فعل قرار دے دیا۔ ہیرن نے کہا، مجھے یہ ناقابل برداشت لگتا ہے۔ یقینی طور پر دل ٹوٹ گیا لیکن اس کے ساتھ مشتعل بھی ہوا۔ ہیرن نے کہا کہ وہ ان 2 بہنوں کے ساتھ بات کرنے کے موقع کو خیر مقدم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شہر میں ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، ہر کوئی اس کا مستحق ہے۔ ہیرن اور ایڈمنٹن کے میئر ڈان آسٹن دونوں نے کینیڈا میں نفرت انگیز قوانین کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔ آسٹن نے کہا، یہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی کو خاص طور پر اس طرح سے ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان ہمسایہ ممالک، دوست، احباب اور کنبے اپنی برادریوں میں سلامتی اور خیر مقدم محسوس کرنے کے مستحق ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے بیشتر ابھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے۔ ایڈمنٹن کا شہر کینیڈا میں نفرت انگیز قوانین کو مستحکم کرنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرے گا جس سے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نفرت انگیز حملوں کو روکنے کے لیے کام کر سکیں۔ 20 دن میں کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا یہ 4تھا واقعہ ہے۔ کینیڈا کے مسلمان خوف زدہ ہیں، کچھ کے دلوں میں غصہ بھی ہوگا لیکن سب کے دلوں میں ایک امید ضرور ہوگی کہ ان 4 حملوں میں ملوث افراد کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کچھ نہ کرے اور اسلاموفوبیا کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ وہ پھر سے اپنے ملک میں، اپنے گھر میں محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر اس ویڈیو میں کچھ خامیاں ہیں۔ میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔